بھائی بندے سانو سارا دن کافر آتے ہیں، کئی مشرک آتے ہیں، کئی ساڑیاں بوہیاں تے کافر لکھ کے ٹر جاندے، اسی پھر آرام نال سو جانے۔ وہ پتہ کیوں؟ بندے اندر کھرے ضدی نے، قرآن دی قسم اسی ضدی کوئی نہیں، ایسی گل کوئی نہیں، گل ایک ہی ہے، مطمئن ہو کہ اسی کدی نہ سوندے جے اندر کانفیڈنس نہ ہوندا، اندر ساڈے اعتماد ہے، تے وہ اعتماد کی ہے، بندے کافر سمجھن، مشرک سمجھن، نصیری سمجھن، جو دل کرتا سمجھن، قرآن تے میرے ہاتھ نے، اساں دین پوچھن والے کو نہیں پوچھیا، دسن والے کو۔ ہاں مولا تو انہوں جزائے خیر دے دے۔ پہلا بھی محمد ہے، شکریہ کرنا، پہلا بھی محمد ہے، تے جڑا عیسیٰ نال آئے گا وہ بھی محمد ہے۔ پہلے محمد مصطفیٰ ہے، آخری محمد مہدی ہے۔ پہلے تے بھی درود ہے، بولو آخری تے بھی درود ہے۔ پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے، آخری تے بھی صدقہ حرام ہے۔ اگلی گل سنو، پہلا نماز پڑھائے تاں بھی عیسیٰ پیچھے ہی ہوندہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا شکریہ کی بنا، آخری آ کے نماز پڑھائے گا پھر بھی عیسیٰ پیچھے ہی ہوئے گا۔ جیڑے بندے نو دکھ لگتا ہے نا وہ بوئے تے آ کے کافر نہ لکھے، انج ساڑھے کو چھڑانے نے تے چھڑا لے، اے 14 چھڑانے نہیں، 72 چھڑانے نہیں، 5 چھڑانے نہیں، 12 چھڑانے نہیں، جنوں سمجھنا نہ پئیے بہت مندے نے، اسی آرام نہ چھڑ دینے لڑن دی لوڑ کوئی نہیں۔ تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے انہاں 14 دے متعلق ایک دے متعلق دس، انہاں چو کسے ایک نے کسے کو مسئلہ پوچھیا ہوئے؟ کسے بندے نے انہاں نے علم چا اضافہ کیتا؟ بہت شکریہ کہا۔ کسے بندے نے انہاں راہ دسیا ہوئے؟ انہاں کسے کو راہ پوچھیا ہوئے؟ اللہ نے انہاں ہادی بنا کے بھیجے۔ ہن میں تو انہوں سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ سنان لگا، وہ بھی بڑی مزیدار ہے۔ وہ دے وچ خالق کائنات نے حاجیاں نو دسیا ہے کہ دوران حج کیڑی کیڑی شے حلال ہے تے کیڑی کیڑی شے حرام ہے۔ کئی شیاں تو انہوں پتہ ہے حلال ہوندیاں نے پر کچھ وقت واسطے حرام ہو جاندیاں، جی میں روزہ رکھ لئیے وہی شیاں حلال ہوندیاں نے تے یار روزہ رکھن تو بعد وہ حرام ہو جاندیاں۔ انہاں وچ کئی قسم دی چیزاں ہوندیاں نے، ساریاں گلاں تے واضح میں نہیں کر سکتا ایتھے، لیکن کئی چیزاں جڑیاں باقاعدہ حلال ہوندیاں نے اور روزے دے دوران حرام ہوندیاں، یار حرام ہوندیاں نے، وہ پھر کسی کو پتہ ہی ہوئے تو پھر نا بھئی کیڑی کیڑی شے حلال ہے کیڑی کیڑی شے حرام ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ دا نمبر حضور والا میرے کو 198، اللہ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے میں معلوم کرو، معلومات حاصل کرو کہ ہم نے حج کے دوران کون کون سی شے کو اپنے اوپر حلال سمجھنا ہے، کس کس کو حرام سمجھنا۔ اللہ نے پھر دسیا فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج واجب ہو جائے اور جو سمجھے کہ مجھ پہ حج فرض ہے اور وہ حج کرنے چلا جائے، اللہ کرے سارے چلے جائیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں فلا رفسا، ادھا ترجمہ ذرا اتھے شریح کرنی مشکل ہے لیکن میں کچھ نہ کچھ پردے نال دس دینا۔ رفسا یعنی اگر دو جی بھی میاں بیوی بھی حج تے گئے نے تے پھر دوران حج بس ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا رفسا، تمہارے وہ تعلق وہ رغبت نہیں ہونی چاہیے حج کے دوران، اگرچہ حلال ہے لیکن حج کے دوران نہیں، اتنے دن تم نے رغبت نہیں کرنی۔ اچھا جی، ولا فسوقہ، حج کے دوران فسق نہیں کرنا۔ اچھا جی، ولا جدال فی الحج، اور حج کے دوران کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا، کسی سے لڑنا نہیں۔ اس ساری گلاں اللہ دسدا آ رہا، میں صرف آیت دا نمبر دسنا، کچھ آپ بھی جا کے پڑھ لیا کرو، خیر صلی ہے۔ اب پچھلیاں آپ پڑھیا جو 2-3 میں دس دیتی ہیں موٹیاں موٹیاں، اگے اللہ نے آخر تک جڑی گل کی تھی وہ میں سنانا۔ خالق کائنات فرما دیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم فراغت پا کے پھرو عرفات میں تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو۔ پھر عِندَ مشعر الحرام، مشعر الحرام سے جاؤ اتھوں تک اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ان چیزوں کا ذکر کرتے رہو جن کی تمہیں ہدایت کی گئی ہے۔
کیا بات ہے؟ ان چیزوں کا تذکرہ کرتے رہو جن کی تمہیں ہدایت کی گئی ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہم کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ مہربانی آخر تے اللہ نے گل کیتی ہے جہدے وچ ضالین آ رہا ہے، وہ جڑا غیر المغضوب علیہم ضالین وہ اتنے بھی آ رہا ہے، دھیان نہ سننا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بتا دیا ہے نا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے بتایا ہے کب ان کنتم من قبلی ہی میں نے پہلے من قبلی ہی، مثلا اس سال کے قبل کس نے پڑھا؟ اسی نے پڑھا۔ اس سے قبل کس نے پڑھا؟ اس نے پڑھا۔ اس سے قبل میں نا بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، ہمارے بتانے سے پہلے تم گمراہ تھے۔ کیا بات، سبحان اللہ، ہمارے بتانے سے پہلے تم گمراہ تھے۔ جرت ہے کسے آجی تھی جڑا اللہ نو آکے میں نو تو پتا سی نا، بتانے سے پہلے تم سب سار اٹھاؤ، ہونے والے آجی نہیں اودوں والے بھی سار اٹھاؤ، سار اٹھاؤ۔ بتانے سے پہلے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز، تم ضالین، تم گمراہ تھے۔ اے اللہ کے دستا سی کہ بی بی نہ رغبت اینے دن نہیں کرنی، اللہ ملیا کسے نو نہیں۔ کنے دسے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کنے دسے مچھر نہیں مارنا، کنے دسے ٹانی نہیں توڑنی، حالت حرام ہے، کسے دسے نا آج نہ دسے وہی ہادی ہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ کر رہا، نہایت مہربانی۔ اور اللہ کہہ رہا تم میں سے پہلے ظالین تھے، وہ جو تم ہیں وہ اور ہیں، جو بتا رہے ہیں وہ کیا بات ہے۔ یہ تو مطلب ہے جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم گمراہ تھے، جو اس تم میں نہ آئے انہیں ہادی کہتے ہیں۔ آجے میں اور تشریح کر بھائی، کیا بات، میں بھی اور تشریح کرنا۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بتانے سے پہلے بندہ گمراہ ہوتا ہے، نہیں پتا ہوتا، نہیں پتا ہوتا۔ کسی بندے نو پتا ہے نہ ہوئے روزے دا چند چڑھ گیا ہے تو اگلے پڑھ کے دوپہر نو دعانا کھاندا ہوئے تو بندے آندے اوئے اور روزے نہیں، ہاں چند چڑھ گیا، وہ پھر بندے آندے انہوں تو پتہ ہی نہیں تھے، انہوں تے پتہ ہی نہیں، وہ پھر بندے معافی دے چھڑ دینے۔ وہ بھی سادہ بندہ ہوئے تو معافی دین دینے، چلاک نو نہیں دین دے۔ وہ آندے جان کے پہ کھانا تینوں پتہ تو ایڈا نہ رات دا چند نظر آ گیا۔ بہت سادہ بندہ ہوئے تو لوگ آندے وہ چرن نہیں پتہ ہونا، کھوتے ہوندہ ہے انہوں کی پتہ چاند چڑھا ہے نا۔ یہ دا مطلب ہے سادے نو معافی ہو جاندی ہے، چلاک نو نہیں۔ سادے نو معافی ہو جاندی ہے، چلاک نو معافی نہیں ہوندی۔ پھر مہربانی کریں اس اللہ دے سامنے کتنے چلاک بنن دی کوشش نہ کریں۔ ہاں بہت شکریہ، چلاک نہیں بننا، سادہ بننا ہے، ماڑا بننا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں دسن لگا ظالین کی، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے کبھی نکاح نہ کرنا لوگوں جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔ جیڑی بی بی تواڈے پیو دے نکاح چ ایک واری آ گئی ہے، انہیں کو بچہ پیدا کیتا یا نہیں کیتا ہے تواڈے پیو دی بیوی، او تواڈی ماں ہے۔ تھوڑے ہی بندے بولے نے اے جڑے دو بیویاں تین بیویاں ہوندیاں نے، ایک بچوں تے اولاد ہوندی ہے، ایک جو نہیں ہوندی، انہیں کیتی اولاد نہیں ہوئی، او دے بچوں پاویں تو نہیں، تیری او ماں ہے، کیونکہ تیرے پیو دی جو زوجہ ہے تے تیری او ماں ہے۔ انہوں مترئی ماں آندے نے یا ستیلی ماں آندے نے۔ اللہ منع پہ کرتا ہے کہ ایسیاں عورتاں نال نکاح نہ کرو جڑیاں تواڈے پیو دے نکاح چ رہ چکیاں۔ اگوں ایک گل بڑی عجیب ہے، الا ما قد سلفا، جنہوں سمجھ نہ آئی وہ دا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ایسے اچھے موسم میں۔ اللہ فرماندہ چلو جو گزر گئی وہ گزر گئی۔ کیا بات ہے تھوڑے سنن دی، جو گزر گئی وہ گزر گئی، جو ہونا سی وہ ہو گیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے ہویا ہے، انجھے ہویا ہے۔ متریاں ماواں نال نکاح کر لیندے سن، جہالت ہے نہیں سی، اسی کو گمراہ کہتے ہیں۔
جیڑی ماں ہوندی سی نا جی سوتیلی مترئی، وہ پھر ابا جی فوت ہو جاندے سن تے وہ پھر وہ منڈا جڑا نا دوجی بیوی سو وہ انہوں آندا سی اماں، پہلا اماں تو ابا جی تو فوت ہو گئے نا تو تسی ہن کدھر جاؤ گے؟ وہ سگڑا پتر میں جدھر مرضی جان تانوں کی، وہ سگڑا میرے نال شادی کر لو تے تسی اندازہ لاؤ کر لیندے سن بندے میرے والوں جتھے میں گل کیتی انج ویندے نے جویں سارے وہ نکاح میں پڑھے، وہ کرتے سن کئی بندے پہ سوچتے ہیں انج دیاں بھی کھچاں وجدیاں سن، انج دیاں کھچاں نہ وجدیاں ہوندیاں تے محمد نو آن دی کیڑی لوڑ سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انج دے کام ہوندے سن، مترئی ماں نال منڈے نکاح کر لیندے سن۔ اللہ فرمایا خبردار اب ایسا نہیں ہوگا، وہ تمہاری ماں ہے۔ انہاں کہ جی یہ ماں کیڑے صاحب دی ہے؟ پھر اللہ شروع ہی ہویا ہے، اللہ فرماتا حرمت، ہاں انہو کان فاحشاتن الا ما قد سلفا، اللہ کریم بڑے، اللہ رحیم بڑے۔ اللہ فرمایا اگلی گل سنو، جو ہو گیا نہ ہو گیا، اب میرا نبی پہ آندہ نہ ہن نہیں ہونا، آج ہی مڑ جاؤ، میں پچھلے نکاح پوچھا میں خدا ہی نہیں، میں بحث ہی نہیں کرتا۔ ایڈا وڈا حوصلہ بندے دا نہیں ہوندا، ایڈا وڈا حوصلہ بندے دا نہیں ہوندا، رب دا ہو سکتا ہے۔ خدا دی قسم ایک بندہ گنا پٹ لوے نا کسی دا یا کھو لوے تروڑ لوے تو چوپن لگ پائے، اتوں آ کے مالک پھڑ لے، وہ ترلا منت کرے بھی چودھری جان دے ہمیں بچہ بچ گئی، تو وہ آ کے چل جا دہاؤ، وہ معاف کر بھی چھڑے۔ وہ جڑا وہندا ہوندا نا وہ جا کے پنڈ آندا ہے اوتھے گنے چوپ دا ساجے اور چوپ ہو۔ وہ بیچارہ نماز پڑھن جان لگے تو آندا پڑھ نمازاں، سارے جہان دا کمال چوپ چھڑے چوری۔ او بندہ 14 سال دا گنا تروڑے، 80 سال دا بابا ہو کے حج نو ٹرے، اس دور دا 14 سال دا نال دے دا بھی بابا ہو گیا ہوندا ہے، او بابا اجے انہوں معاف نہیں کردا، ہن حج نو ٹر پے لوکاں دے چوری کمات چوپ چوپ کے۔ اے بندے نہیں گل چھڑتے، خدا دی میں نے قسم بندے گل نہیں قبلہ چھڑتے۔ بھائی سبحان اللہ، ہونا رام جے ایدوں اگے کوئی کامیابی نہیں ہو سکتا۔ ہاں مولا تو انہوں جزائے بہت شکریہ قبلہ، خدا دی قسم بندے گل نہیں چھڑتے، بندے دے ہاتھ کمزوری آ جائے خیر ہوئے تو بندے دے ہاتھ کمزوری آ جائے بندہ بدنام کرتا ہے، جتھوں تک ہو سکتا ہے بندے نو بزت کرتا ہے۔ ہائے عزتاں والیا، اللہ فرماندہ 17 سال کسے شراب پیتی ہوئے، 17 سال پی پی کے ہر ویلے میں لگا پھرتا ہوئے، تے 17 سالہ بعد اگلا 18واں سال چڑھے تے وہ آکھے نا اللہ میں چھاٹ دیتی ہے۔ اللہ فرماندہ میں 17 سال دی پوچھا میں رب بھی نہیں۔ خدا دی قسم ایڈا کریم ہے سبحان اللہ۔ اللہ فرماندہ اللہ ما قد سلفا، جیڑی گزر گئی اور گزر گئی، لیکن تو انہیں گل دسن لگا کہ اللہ فرماندہ انہو کانا، کانا دا معنی تھا، کانا معنی تھا پچھلے زمانہ ماضی استمراری، ما کانا انہو کانا فاحشاتن، وہ جو تم کیا کرتے تھے نا وہ بڑی بے حیائی تھی، جو تم کیا کرتے تھے وہ بڑی بے حیائی کا کام تھا۔ یہ دا مطلب ہے بندے بے حیائی کرتے تھے، جو بے حیائی کر کے چھوڑے وہ ہادی نہیں ہوتا۔ جس نے کبھی نہ کی ہو، مہربانی صدقے، جس نے کبھی نہ کی ہو وہ ہادی ہوتا ہے۔ میرا پیغام بہت اچھا پہنچ رہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے۔ میرے ایک اہل سنت دوست نے آج میں نے ایک کلپ بھیجا ہے، میں ایک منٹ دا مچھراں والی دا کویت چوں، اہل سنت ہے ساڑھے پنڈ دا ہے، انہیں بچوں نا ٹی وی ویک کے تو دی سکرین شاٹ لے کے تو میں نے بھیجا ہے، بس انہیں نہیں دسیا سننے آپ تین یہ مطلب مچھراں دا بھیجا سو ایتھوں۔ لو جناب علی وہ ساڑھے دوست اہل سنت بھی الحمدللہ بہت زیادہ سن رہے ہیں، مولا تو انہوں جزا دے وے۔ اور یار سنی ہوئے شیعہ ہوئے ہدایت دی لوڑ تے سارے آنو ہے نا بھائی، ہادی تے ہر بندے نو چاہی دا نا۔
لو جناب علی خالق نے فرمایا یہ بڑی بے حیائی کا کام تھا جو تم کرتے تھے اور یہ برا راستہ تھا. حرمت علیکم امہاتکم، خبردار میں بتاتا ہوں تم پر تمہاری مائیں نکاح کے لیے حرام. وبناتکم بیٹیاں، واخواتکم بہنیں، واماتکم پھپھیاں، وخالاتکم خالائیں، وبنات الاخی بھائی کی بیٹی بھتیجی بھی نکاح کے لیے حرام ہے. وبنات الاختی تے بہن کی بیٹی بھانجی پنیمی وہ بھی حرام جے. اچھا جی. وامہاتکم اللتی ارضعناکم، اور یاد رکھو جن کا تم نے چھوٹے بچے کے ہوتے ہوئے صرف دودھ پیا ہے وہ بھی ماں بن گئی ہے. اچھا پھر خالق کائنات فرماندن صرف وہ ماں نہیں بنی، خالق فرماندن وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، ایک بچی کسی کی، تو بیٹا کسی کا، تو تیری ماں مر گئی یا اس کی مر گئی، ایک نے دونوں کو دودھ پلایا. تم پیدا الگ الگ گھر میں ہوئے ہو مگر بہن بھائی بن گئے ہو. ہائے ہائے تمہارا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. پھر خالق نے فرمایا سنو وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں نا جی، ان کی مائیں ہیں نا جی، سساں. فرمایا ہاں، جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے ساس سے نکاح حرام. اے اللہ پہ دستا ہے بندیاں نو ایچی بیچی. تو ہم تو نہیں پتا ایچی بیچی کنوں، نکی تو نکی، بڑی تو بڑی، ہر گل دسنی. ماں بھی حرام ہے تو بہن بھی حرام ہے تو پنیمی بھی حرام ہے تو بھتیجی بھی حرام ہے. جڑا بندہ تواڈے کھوہ تے ہوندا ہے نا، تواڈے کھوہ تے کام کردا ہے، پاوڑے نال گویا اگے پیچھے کردا ہے، کدی جمعہ نہیں پڑھیا، انہوں کسے ویلے پوچھا جے میں تینوں ایک گل دساں، آ جڑی سس ہوندی ہے نا بندے دی، اے دے نال نکاح نہیں ہوندا. وہ آندا شاباش تیرے جمن تے مینوں ایڈا بیوقوف سمجھیا. انہوں بھی پتہ ہے، میں عالم دی گل نہیں کر رہا، جڑا کھوہ تے کم کردا انہوں بھی پتہ ہے. جڑا سارا دن بھیڈاں پیچھے ہوندا ہے انہوں آکھیں پیچھے تے نہ رل کے دودھ پیتا ہوے نہ نکیا ہوندیاں وہ بھین بن جاندی ہے. آندا پتہ میں یہ 1500 سال بعد سارے نوں پتہ ہے وہ بندے کیویں دے سن. کمال ہے بھائی کمال ہے. حلال کیا ہے حرام کیا ہے اے ساری ایچی بیچی کھوہ دیاں بندیاں نوں پتہ ہے، پیڈاں چارن والے نوں پتہ ہے. اب ورکشاپ دیاں منڈیاں نوں پوچھو پنیویں اوندا نکاح واسطے حرام ہے، تھی ہوندی ہے، بھتیجی تھی ہوندی ہے. وہ لوگ اندر گیا گزریا زمانہ ہے، کدی بھلے وقت ہوندے سن وہ بھلے سن. تو بزرگاں دیا گلاں نہ کدی سنیا کول بہت پتہ لگے. وہ آندے نے قبلہ زمانہ ہی بڑا بے حیا آ گیا، کدی بھلے وقت ہوندے سن وہ بھلے وقت سن جدوں نہ ماں دا پتہ سی نہ بہن دا پتہ سی نہ پنیمی دا نہ بھتیجی دا. ایڈے بھلے وقت 1500 سال پہلا اس دور دیا بندیاں نوں اللہ ایچی بیچی پہ دستا ہے. ایدے نال بھی نکاح نہیں جی ہوندا، ایدے نال بھی نہیں جی ہوندا، اوہ ایدے نال بھی نہیں جی ہوندا. اور دساں اللہ فرماندا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اوہ اپنیاں بیویاں دی زندگی وچ سالیاں نال نکاح کرن والے ہو حرام جے. بیوی دی جڑی ہمشیرہ ہوندی ہے سسٹر ان لا او دے نال نکاح کر لیندے سن بیوی دی موجودگی چ. تے اس زمانے میں جڑے بہنوئی نے الحمدللہ او اپنیاں سالیاں دی شادی دھی سمجھ کے ٹوردے نے، بہن سمجھ کے ٹوردے نے، جہیز آپ بناندے نے، پیار دیندے نے تے آندے نے ماں تہاڈی فوت ہو گئی ہے اے سمجھ تیرے ماں دا گھر ہے، ایتھے آਉਣਾ ہی تیری بہن دا گھر ہے. یار اتنے شریف لوگ اس زمانے چ موجود نے. ادوں سالی نال جیوندی بیوی دے ہوندیاں نکاح کر لیندے سن. یہ کہڑا معاشرہ سی؟ ہوں میں دسو وہ معاشرہ چنگا سی کہ سچی بولو. یہ 1500 سال بعد اسی کسے کم دے نہیں نہ اساں کوئی نبی اکھاں نال ویکھیا ہے، بولو یار بولو، نہ اساں کوئی امام اکھاں نال ویکھیا ہے، نہ کوئی ولی اکھاں نال ویکھیا ہے. اسی عام سادہ بندے ہاں. اوے تیرے کھوہ دا پاٹھی سارے حلال حرام تو واقف ہے تے محمد بندے بندے نو پہ دسدا ہے آ بھی حرامی آ بھی حرامی آ بھی حرامی. اور جڑا معاشرہ پاٹھی دا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ علی دے برابر کیسے آ کمال. مہربانی قبلہ نہایت مہربانی
جیڑی سوسائٹی نو ہر گل دسنی پیندی ہے. اور الا ما قد سلفا اللہ فرمایا جاؤ اے سالیاں نال بیویاں دی موجودگی چ نکاح کرن والے ہو جڑے ہو گئے نے الا ما قد سلف جو گزر گئی وہ گزر گئی. متریاں ماواں نال نکاح کرن والے ہو جڑی گزر گئی وہ گزر گئی. ہن بھی میرے نبی دے آکھے لگ جاؤ نا ہائے 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 ہن بھی لگ جاؤ نا تو میں راضی ہو جاؤں. کوئی لطف لیا کہ میں راضی ہو جاؤں. سید ابو العلا مودودی نو پڑھے لکھے بندے جانتے ہیں یا جڑے جماعت اسلامی نو کو تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ پہلے سربراہ سن سید ابو العلا مودودی. میں تھوڑی معلومات ویکھن واسطے پوچھنے لگا بھی اج کل جماعت اسلامی دا سربراہ کون ہے؟ عمران خان سراج الحق شکر ہے. یہ مطلب ہے پچھو کرے بندے کو پتہ ہے. یہ جی جماعت اسلامی دا اج کل سراج الحق سربراہ ہے وہ دا سربراہ گزرے نے سید ابو العلا مودودی. انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن دی تفہیم القرآن قرآن کو فہم کرنا قرآن کو سمجھنا. انہیں جی آیتاں نے جی میں پڑھیاں اے بھی حرام ہے اے بھی حرام ہے اے بھی حرام وہ ایک بڑی لطیف جی گل لکھی ہے. ہوں چونکہ وہ عالم نے میں تینے جوگا نہیں تو گل چھیڑ لی ہے وڈے بندے دی. ہوں کوئی توجہ ہی کرنی جی میں ہاتھ پا بیٹھا میں تے بندہ وڈا ہے پڑھیا لکھیا وڈیاں بندیاں دیا گلاں بھی خیر ہوئے تو یہ مطلب ہے بندے آتے ہیں اسی بیدار وڈے بندے پڑھے لکھے بندے مفسر قرآن عربی نو سمجھن والے صرف و نحو تو واقف اور وڈے لوگ ہوندے نے جڑے قرآن کی تشریح کرتے. انہوں نے جملہ لکھیا ہے تو میں ہی پڑھیا تو بتھیرے ہوں جی تم آیا میں ہی پڑھیا بتھیرے ہیں. انہوں نے بڑی لطیف گل لکھی ہے جے تے مینوں تسی کڑپاؤ گے وہ تے سارا اگلا وقت لگ جائے گا تے جے ذرا تعاون کر کے ذہن تے زور دیو گے. اج میں زور کدی کدی ہتھاں نال لائیدا ہے کدی کدی پیراں نال لائیدا ہے کدی کدی ذہن نال بھی لائیدا ہے. ذہن نال زور تھوڑا جہا لانا جے اکا نہیں انج بہنا. مہربانی کرنی جے گل ذرا لطیف ہے چھیتی ٹر گئی تو میں اگلی آیت پڑھن دا حق رکھنا ورنہ یہ میں اڑیا رہاں گا. مہربانی کرنی. وہ فرماتے ہیں یہ جو نکاح ہو چکے تھے اور جائز بھی نہیں تھے. چلو میں کہ زور دینا تسی اکا ہی سست ہوگا. وہ فرماتے ہیں جو نکاح ہو چکے تھے یار میرا خیال ہے جوانوں نو خیال ہونا چاہیے کم از کم جوانوں نو خیال ہونا چاہیے جس عمر چ الحمدللہ ریش سفید نے نعرہ ماریا انہاں مہربانی فرما. وہ فرماتے ہیں جو نکاح یعنی مترائیاں ماواں نال ہو چکے سن تے سالیاں نال بھی بیوی دی موجودگی ہو چکے سن. اللہ فرماتا ہے سی تے بڑی بے حیائی پر ہو گئی سی. مودودی صاحب فرماتے ہیں اب ہمیں ان نکاح کرنے والوں کی تلاش نہیں کرنی چاہیے. اسے غور کر رہا ہوں. اب ہمیں ان نکاح کرنے والوں کی تلاش نہیں کرنی چاہیے. اگر تلاش کریں گے تو پھر تانے دینے کے لیے ہی کریں گے کہ وہ بھی ایسا تھا وہ بھی ایسا تھا. میں لائٹ کر کے سناتا جب پیا انہوں نے مشکل لفظ لکھے وہ بھی ایسا تھا. فرماتے ہیں ہمیں ایسا سوچنا نہیں چاہیے کہ وہ کون تھے. جو بھی تھے وہ کر بیٹھے تھے. تو جب اللہ کہہ رہا ہے الا ما قد سلف جو گزر گئی وہ گزر گئی. ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مودودی صاحب فرماتے ہیں جب اللہ نے بات چھوڑ دی ہے ہمیں بھی چھوڑ دینی چاہیے. بھائی کیا بات ہے. میں ہوں میں مطمئن ہو گیا. اللہ گل چھڑ دیتی ہے نا اور تسی بھی چھڑ دو خدا میں ٹھیک ہے چھڑ دیتی. وہ فرماتے ہیں چھوڑ دو. اگلی گل اور لطیف ہے. وہ فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ ان بندوں کی تلاش کرنی نہیں اور بھی کام ہے. ان نکاحوں سے جو نتیجے نکلے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا. بس جیڑی گل مینوں ہے سی نا امید وہ پوری ہو گئی. میں ہوں مینوں کلپنا نہیں پینا اگلی آیت پڑھن لگا. یہ مطلب نتیجہ کنوں آتا ہے نکاح کا نتیجہ کی ہوتا ہے اولاد. مہربانی اولاد. انہوں کا مطلب ہے کہ ان نکاح غلط نکاح کا نتیجہ غلط نکاح کا نتیجہ. وہ فرماتے ہیں انج بھی نہیں کرنا کہ کوئی بندہ تو انہوں لب جائے اس نکاح دے وچوں پیدا ہویا تو انہوں آکھو نتیجہ او نتیجہ. انج نہیں کرنا کیونکہ اللہ گل چھڑ دیتی تے اللہ دے بندے ہو تسی بھی گل چھڑ دیو. چلو جی چھڑ دیتی. ہوں انہاں دو گلاں لکھیاں نے آخر لکھیاں نے تو میں پڑھنی.
انہوں نے فرمایا اس لیے ان کو معاف کر دینا چاہیے اور کچھ بھی ڈسکس نہیں کرنی چاہیے ان کے اوپر، اس لیے کہ جب وہ نکاح ہوئے تھے اس دور میں بے علمی تھی اور نادانی تھی، یعنی علم کی کمی تھی اور عقل کی کمی تھی، ان میں علم ہی نہیں تھا، ان میں علم ہی نہیں تھا۔ میں گل کر لگا میری وڈے مولوی کو کھڑو گل جڑی میں کر لگا، علم بھی نہیں تھا اور عقل بھی نہیں تھی، نادانی تھی، علم بھی نہیں تھا عقل بھی نہیں تھی، علم بھی نہیں تھا عقل بھی نہیں تھی۔ جب علم نہ ہو تب بھی ایسا ہوتا ہے اور جب عقل نہ ہو تب بھی ایسا ہوتا ہے۔ تینوں قرآن دا واسطہ ہی پھر ہادی اونوں منی جڑا عقل چ بھی کل ہوئے علم چ بھی۔ واہ 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 واہ، کمال ہادی پھر وہ ہوگا جو علم میں بھی کمال ہو، بولو میرے نال، جو علم میں بھی کمال ہو، جو عقل میں بھی کمال ہو۔ میں علی دے بوئے تو سر چک لینا جتھے آنا تو رکھنا، علی تو سواؤ بندہ داس ہے جنہوں نبی کیا ہوئے میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے میں عقل کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے۔ ہادی 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 ہو تو ایسا۔ وہ فرماتے نے بے علمی تھی اور بے عقلی تھی۔ یہ پنجابی نہ کرا میں آپ ہی آرام نہیں ہونا، پنجابی ترجمہ میں کرنا ہے۔ میں ہوں وارث شاہ کتوں چک کے لیا ہوا جڑا میں داد دے تو پنجابی ٹھیک کی تھی، پنجابی میں بھی ٹھیک پڑھنا انشاءاللہ۔ انہاں اردو چ لکھا ہے نا، بے عقلی تھی اور نادانی تھی اور بے علمی تھی۔ انہوں پنجابی سے میں کر چھڑنا جان چھٹے، مطلب کہ آخری گھر 100 سات سرے تے گنڈ پتہ ہی نہیں سی۔ کیا بات ہے، سر اٹھاؤ جی، پتہ ہی حلال کیے حرام کیے جائز کیے نجائز کیے پتہ ہی نہیں سی۔ قرآن تے میرے ہاتھی اساں انہاں نوں منے جنہاں نوں اودوں بھی پتہ سی۔ ہائے ہائے، جنہاں نوں اودوں بھی پتہ سی۔ صدقہ مولا تعالیٰ جزا۔ میرا خیال ہے کہ ایک آیت مجیدہ اور پڑھ لینے ہیں نا 5 منٹاں چ، پھر مصاحب کی طرف ہونے ہیں۔ سورہ مبارکہ حزاب دی ایک آیت پڑھ لگا، وہ بھی ظالین واسطے آئی۔ خالق کائنات نے فرمایا وما کانا لمومن ولا مومنۃ، کسی مومن کے لیے بھی جائز نہیں اور کسی مومنہ کے لیے بھی جائز نہیں کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، جب اللہ اور رسول فیصلہ کرتے تو کسی مومن کو اختیار ہی نہیں کہ وہ اس فیصلے پہ کہے ایک ہی ہو گیا۔ ہائے ہائے، فیصلہ رسول کرے تے بندہ کہ ایک ہی ہوئے۔ اللہ فرماندہ ہے فقط ضلالا مبینہ، وہ سمجھو ضلالت میں ہے، وہ سمجھو ظالین میں ہے، وہ سمجھو گمراہ ہو گیا ہے۔ صدقے جاواں کون جڑا نبی دے فیصلے تے انج کرے۔ وہ ہن تو میں گل سنا دینا، جلدی کوشش کرنا، ٹائم بہت ہو گیا۔ یہ نبی پاک دے گھر ایک بچہ آ گیا وکدا وکاندا، او دا نام زید ہے۔ پورے صحابہ وچوں 1,20,000 صحابہ چوں تقریباً جدا نام قرآن چنا وہ ایک کے او دا نام زید ہے۔ قرآن دی آیت وچ جدا نام موجود ہے وہ صحابی دا نام زید ہے، زید ابن حارثہ۔ یہ 8-9 سالوں دا اغوا ہو گیا سی، ڈاکو لٹ کے لے گیا سن، یہ اگوں نہ ویچ چھڑیا۔ وہ منڈی چو حضرت خدیجہ دے بھتیجے نے خریدیا، بچہ خوبصورت سی 8-9 سال دا۔ انہیں آکھیا کسے بندے دے کو ساری زندگی کام لینا ہے، ضعیف ہو کے مرنا ہے۔ انہیں خرید لیا، کنے دا دینا جی؟ انہیں کوئی خرچ 4,000 دینار کنا آکھیا، انہیں سارے پیسے دے کے لین دا۔ وہ اپنی پھپھی خدیجہ والا آیا تے آ کے کہنے لگا پھپھو جان اے بچہ اتھے وکدا سی تے میں لے آندا ہے صرف اس واسطے کہ کھورے کدا خوبصورت بچہ ہے جتھے اگے انہیں یتیم پہ پلدے نے۔ چلو اے بھی اتھے پڑھ جائے۔ وہ بچہ 17 سال دا نوجوان ہو گیا، حضرت خدیجہ نو اماں آندا سی تے رسول خدا نو ابا آندا سی۔ جے نہ نوکر بنا کے پالیا ہوں تے ابا تے نہ آندا، جے نہ نوکر بنا کے پالیا ہوں تے خدیجہ میری بی بی خدیجہ نو اماں نہ آندا۔
یہ مطلب ہے یہ کمال دے لوگ سن. یہ اگر کسی دے پتر پال چھڑتے سن تو لوگوں شک پہ جاتا سی پتر ہی یہاں دے نے. تے جے کسی دیاں تیاں پال چھڑتے سن تو لوگوں شک پہ جاتا سی بھی تیاں ہی یہاں دیاں. لو جناب وہ 17 سال کا طواف پہ کرتا سی کتے بندے سنجھان لیا. ہو سکا تیرا نام زید ہے, ہو سکا میرا نام زید ہے, ہو سکا آیا جو پچیا جی بھائی جی آؤ چودھری صاحب آؤ کی ہے. انہاں آخیا وہ ہارسا دا منڈا مل گیا جی. وہ جڑا گواہ ہویا سی لٹیا گیا سن. وہ دا منڈا آ جے زید آ جے زید. بندے کٹھے ہو گیا اس پنڈ دے. وہ کٹھے ہو کہنے لگے تو زید ہے. ہو سکا میں زید ہاں. پیو دا نام کیا؟ ہو سکا محمد. انہاں آخیا تو نہیں ایک پچھو بندہ آخر لگا ہے وہی پتہ نہیں سو کہ میرا پیو کیڑا ہے. مینوں پتہ ہی نہیں بیچارہ جتھے پڑھے ہے وہ پیا نام لیندا ہے وہی اینوں پتہ ہی نہیں میرا پیو کیڑا ہے. حضرت زید نے اکھاں اٹھائیاں کعبے دے سامنے فرمان لگے ہوش نال گل کری جتھے میں ہوں نا وہ نہ ہوندا تے پیواں دا پتہ ہی نہیں سی لگنا کہ پیوان دی تے پہچان ہی ہونا کرائی. صدقے جان انہاں ہے کہ لکے میں نہیں کرنا. ہو سکے میرے پیو دا نا حارس ہے, میں زید ابن حارس ہاں. 8-9 سال دا گواہ ہویا سا ایتھے اس محمد مصطفیٰ دے کار ہونا. جدوں میں انہوں ابا آنا تو وہ اگوں آندا نا ٹھیک ہے میں صاحب لے اور کسی نے ابا آکھنا ہی نہیں چاہیے. لوڑ پئی نال میرا وہی پیو ہے جنہیں مینوں پیدا کیتا. انہاں جا کے پیو نے دسیا وہ دوویں جی مال لے کے آ گئے گٹھڑی بنا کے زیور زور. وہ سامنے دروازہ کھلیا حضرت خدیجہ سامنے نبی بیٹھے سن کرسی تے. بیوی نے آکھیا اللہ کرے یہی رواج سی کہ جدا بیٹا اگوا ہوندا سی وہ زیور شیور لیا کے پیسے لیا کے انہوں دیندے سن جنہیں خریدیا ہوندا سی کہ تو جنہیں دا خریدیا ہے اسی اور پیسے دینے ہیں تو سان دے دے ساڈا بیٹا ہے. یہی طریقہ سی. اوتھے دروازہ کھولیا سامنے نبی دے چہرے تے نظر پئی اے تیرے چہرے تو کائنات وار دیواں. بیوی دی آواز آئی جے تے آئی دے کولے نا اس لینا بھی کچھ نہیں تے دے بھی دے. ماں پیو نو کیویں ملیا میری خطابت کمزور ہے. خطابت کمزور ہے. میں دساں ماں پیو نو کیویں ملیا. اینے چیر بعد ماں کیویں ملی ہوئے گی تسی سوچ لو. پیو کیویں ملیا ہوئے گا سوچ لو. چومدے ہون گے چھڑ دے ہون گے پھر چومدے ہون گے چھڑ دے ہون گے پھر جفے مار دے ہون گے. بس یہ تصور تسی رکھو. کہنے لگے دے دیو. حضور نے آکھیا جاندا تے لے جاؤ. انہاں آکھیا گھر چلیے. انہیں آکھیا کیڑے گھر؟ انہاں آکھیا اتھے جتھے تیری اماں ہے تے جتھے تیرا ابا ہے. اس آکھیا مینوں رب دی قسم ہے ایدوں چنگی اماں بھی کوئی نہیں تے ایدوں چنگا خدیجہ الکبریٰ تو چنگی ماں کوئی نہیں تے نبی مصطفیٰ تو وڈا پیو کوئی نہیں. مینوں اتھے ہی رہن دیو. وہ تو جان لگے. حضور نے کہا کوئی پابندی نہیں اے آئے جائے تسی ملو گلو لیکن جدوں اسی شادی کران گے آیا جی. کون شادی کرے گا؟ تسی نہیں اسی تیرے مقدر تو صدقے جڑا محمد دی اسی چاہ گئے ہیں اسی یہ دی شادی کران گے. وہ حضور نے پھر دی شادی کیتی. وہ زینب نام دی بی بی سی خاندان بڑے خاندان دی سی. حضور نے فرمایا تیری اتھے شادی کرانگا میں تنوں پتر بنا کے پاڑے. وہ جب شادی کر لگے تو اوڑی بی بی دا پرا سی نا جی زینب دا وہ اس روڑا پا دیتا. وہ کہنے لگا کوئی گل کرنے والی یہ غلام ساڈی بھین واسطے رہ گیا سی. دیکھو نا کتنے وکیا اتوں اگے وکیا چوراں کول ٹر گیا. چوراں تے ڈاکواں کول تے کوئی منڈیاں چ وکدا وکاندا ایتھے ٹکر کھا کھا کے تہاڈا پل گیا تے ساڈی بھین واسطے اسی کوئی انج دے ہاں. وہ جدوں اس آکھیا نا اسی کوئی انج دے ہاں بھی تسی ہن اینوں دے چھڑو تے ادھر ٹر جائے. ادوں اللہ نے فرمایا جو محمد کا فیصلہ نہ مانے مومن نہیں ہو. صدقہ جاواں مومن وہ ہے جو محمد کے فیصلے کو اندر سے تسلیم کرے منہ نال نہیں. سورہ مبارکہ نساء. نبی مومن وہ ہے جو تیرے فیصلے کو اندر سے تسلیم کرے اور اس طرح مانے جس طرح ماننے کا. میرے نال رڑو سارے بندے تو انہوں میں قرآن دا واسطہ پہ دینا. جو نبی کے فیصلے کو اندر سے نہ مانے وہ مومن نہیں. آنکھوں ٹکا کے وہ مومن چنگا آکھا جی. جی شادی آکھے تو ادھر کر لے تو ادھر کر لے
تو جڑا کہ نہیں وہ مومن نبی آکھے بہ جا، جڑا نہ پوے مومن نبی آکھے اورا تھوڑی کیا بات ہے، جڑا پھر نہ آئے او مومن نہیں، کیونکہ نبی کا فیصلہ ہے، جو نبی کے فیصلے کا انکار کرے وہ مومن نہیں۔ رکھ مولوی میرے انگو قرآن سرتے تے دس اے علی دی ولایت دا فیصلہ شیعہ کی سی، من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، یہ نبی کا فیصلہ ہے، اور جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے اور وہ تو مومن نہیں ہو سکتا، امیر المومنین کیسے ہو؟ اگر نبی دے فیصلے نو تسلیم کر لیا جاندہ تے لوکی نبی دے بوئے کے بڑکا مار دے۔ نبی دا فیصلہ تے ایسی کہ حسین نو چومیا جائے، نہیں چومیا رسول نے، نبی لوک بیخ کے لوکا مسواک کیتی ہے کہ کام نبی کیتا ہے، حجر اسود نو چومیا تے لوکا چوم لیا ہے، حجر اسود نو نبی تھوڑا چومیا، شبیر نو بہتا چومیا۔ پتہ نہیں لوگاں اس خاندان چھڑیا کیوں ہے، اس خاندان تے اللہ ہادی بنائے، یہ تے ہدایت واسطے آئے سا، انہاں تے اس ہدایت نو قائم کرنے واسطے نہ پتر کر رکھے نے نہ تیاں کر رکھے۔ آج علم بلند ہے، سادات دا تے بلندی رہنے، آج علم دی شبی برآمد ہونی ہے۔ علم پہلے حضرت جعفر تیار کول سی، حضرت حمزہ کول بھی رہا ہے، پھر علم ساری زندگی حضرت علی کول بھی رہا ہے، کئیاں جنگاں کئیاں صحابہ نو بھی نبی نے دیتا ہے۔ یہ علم بڑے بڑے وڈیاں لوگاں کول رہا ہے، جدوں دا عباس دے ہاتھ چایا نا، پھر حضرت علی نال میں کہتے نہیں علمدار پڑھیا، حضرت حمزہ علمدار نہیں پڑھیا، پھر عباس ہی علمدار پڑھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ پرچم بلند رکھیا حضرت عباس نے، یہ وفا دا ایک باب ہے جدا نام عباس ہے۔ اللہ کرے کدی بھی کوئی پرا اپنے پرا نال نہ لڑے، پراواں دے وچ وفا ہونا یہ عباس سکھائے، پراواں دے اندر اللہ کرے وفا قائم رہے۔ میں حیران ہوں انہاں پراواں تو جنہاں ساریاں پراواں علم بھی لائے ہیں تے آپس وچ بولے بھی کدی نہیں۔ میں تے حیران ہوں پراواں تو ہونا کیسے وہ پرا نے سکے، علم بھی ساریاں لائے نے تے آپس بھی نہیں کھوندے۔ اللہ دے بندے ہو کی حضرت عباس کو لیا جاتے کی کٹے، مولا تو مجھے ساتھ کربلا تو انہوں اللہ لے جائے، سوار بیٹھے کربلا اللہ سارے ٹر جاؤ، پیسے نہیں سوچ دو پیسے نہ ہونے، صرف دعا کر، پیسیاں دی گل ہی کوئی، پیسہ نہ سوچ، کربلا تسی ٹر جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام دا تے حضرت امام حسین دیاں جڑے روزے نے، انہاں دے وڈے دروازے آمنے سامنے نے دوواں پراواں دے۔ تساں ایک نویا سنیا ہونا ہے کسے بڑی حسرت نال آکھیا ہے کی ہوندا جے دوواں پراواں دے درمیان بھین دی قبر ہوندی، بہت اللہ تانوں کربلا لے جائے۔ میں قریب تو علم دی برآمدگی پڑھنے لگا، میرے کو 9 منٹ باقی۔ تسی جاؤ گے تے بازار جڑا نا جی حضرت عباس دے روزے دے پچھلے پاسے ایک بازار ہے، دکاناں نے دوواں پاسے، درمیان چ ایک زیارت ہے اچھی زیارت، وہ بچے کھلوتے ہون گے، بیبیاں بیٹھیاں ہون گیاں، بزرگ چمدے ہون گے، دکاندار بھی دوالے ہیں، لوگ سودے شودے لیندے ہیں، لیکن وہ دوالے کوئی نہ کوئی رش ہوئے گا، کوئی نہ کوئی ہوئے گا چمدہ۔ وہ زیارت، قبر کوئی نہیں، زیارت ہے۔ زیارت کا دی ہے وہ میں دسنا، جدو حضرت عباس نے آکھیا نا مولا زین چھوٹ گئی ہے میرے کو، ہائے تواڈی آ گئی، تواڈا کی خیال ہے یہ خبر امام حسین تے جناب زینب تک سوکھی پہنچی؟ یہ دوواں بھین بھراواں دا جڑا حال ہے میں نہیں پڑھ سکتا، جدوں یہ خبر پہنچی ہے نا آواز آئی ہے کہ میرے کو زین چھوٹ گئی، حضرت زینب عالیہ نو تسلی دے کے شبیر فرماندے ہن تسی حوصلے نال رہنا ہے، میں جانا۔ امام کوڑے تے بیٹھے نے، کوڑی زیارت پہ دس رہنا، اج جا کے ویکھو اتھے آ کے کوڑا رکیا ہے، رک گیا تے بس رک گیا۔ امام نے ایڑی لائی تے نہ ٹریا، ہاتھ پھیریا تے نہ ٹریا، والاں چ ہاتھ پھیریا نہ ٹریا۔ امام نال چک کے نہ تو دے کن چ فرمایا
تینوں پتہ ہے نا میں کلا رہ گیا. گھوڑے نے 2 باری اپنا منہ اپنی اگلی لتاں تے ماریا تھلے اشارہ جی میں کریدا. بس اے جملہ ہے, یہ تو بعد 2-4 جملے اور نے. میرے عزیزو جدوں شبیر نے اس نوں توڑن دی کوشش کیتی جس اپنے لتاں وال اشارہ کیتا نا, جدوں میرے مولا نے تھلیوں ویکھیا تے حضرت عباس دا ایک بازو نظر آیا. حوصلے والا بندہ جدی ہائے بھی نہیں نکلی. حضرت امام حسین گھوڑے تے سنبھل نہیں سکے کہ بلا زمین تے آئے تے بازو پھڑیا نے. تو انو چکنا پوے نہ سکے پر آدھا بازو کدھروں منو چکنا پوے ساڑھی جان نکل جائے. مذاق ہے سکے پرا دی تے کڑی نو خون لگا ہوئے تے لوگ آندے نے کھورے میرے پرا دی کی حالت ہوئی ہوئے گی. پرا سکے دا بازو تے زمین تو چکیا نے آڑا پنجے نا آؤتے اس پنجے نو اسی چمنے تو کیوں ہاں. میں دسا امام حسین و بازو نچڑ دا خون دا پھڑ کے تے اس تلی نو چم کے فرما دینو تینو انج ماریا نے. تھوڑی ہائے نہ نکلے کسے گاہ میں. اگلی گلی سے جاؤ گے نا تھوڑی دور تے دوجہ بازو والی جگہ بھی ملے گی. زوار رلو یار میرے نال, دوسرا بازو لکھے آئی تھے میرے مولا نے دوجہ بازو پھڑے ہیں. 2 بازو سینے نہ لا کے میں دی مظلومی پڑھا اپنے امام دی. 2 بازو سینے نال بچوں خون پہ نچڑ دیں. سارا خون میرے مولا دیا کپڑے آتے پر پراواں دا خون دعا کرو کسی دیا کپڑے آتے نہ لگے. پرا برداشت نہیں کرتے 2 بازو نال لا کے خدا دی مینوں قسم ہے شبیر ڈگدے سن تے اٹھدے سن, ڈگدے سن تے اٹھدے سن. ایک عالم نے لکھیا نہ مرضی نال ڈگدے سن نہ مرضی نال اٹھدے سن. ہوندا ایسی کوئی نیزہ ماردا سی ڈگ پیندے سن, کوئی تیر ماردا سی پھر بلند ہو کے اٹھ پیندے سن. میرے مولا انہاں مارن والے نو ایک گل پوچھی ہے, کوئی مظلومی دی اخیر ہے. میرے مولا فرماندے نے مینوں ماردے رہو. کی سنیا جی اوے مینوں ماردے رہو لیکن مینوں ضرور اطلاع کرو عباس لتھا کتھے وے. آباد رہو بھائی. تہاڈا کی خیال ہے میرے مولا جاندے نہیں سن, جاندے نہیں سن, جاندے سن, حجت تمام پہ کرتے سن. کل نو کوئی یہ نہ آکھے انہیں ساڑھے نال گل ہی کوئی نہیں سی کیتی. شبیر آکھیا میرا ویر کتھے لتھا. یہ مذاق کرتے سن تے مدینے والے منہ کر کے میرے مولا فرماندے سن نانا امت نو سمجھا مینوں ویر دا پتہ دین نہ دین, مینوں مذاق تے نہ کر. 3 دائرے حضرت عباس دے دوالے سن. امام نے حال میں ناصر ینصرنا بھی حجت واسطے آکی تے پوچھا بھی حجت واسطے نے ورنہ امام ہر شاید تو واقف ہو. یہ گل سمجھ میرے مولا اگے گیا تے 3 دائرے سن. سنٹر چ عباس سن. ہائے کتوں آئیے میرے تک دوالے چھوٹا دائرہ, اس تو بعد وڈا دائرہ, اس تو بعد وڈا دائرہ. وہ جڑا سب تو وڈا دائرہ سی نا باہر اتھوں تک امام پہنچے. وہ کی کرتے سن, وہ زمین کربلا دی مٹی اڑاندے سن, صدقے تاڑیاں ماردے سن تے گول دائرے وچ لوڈی ماردے سن. رقص جاری سی, بندے خوشی پہ کردے سن حضرت عباس دے قتل دی. گول دائرے والے بندے خاک اڑاندے سن. عرب دا رواج ہے بندے تاڑیاں ماردے سن تے نال شور کرتے سن کہ زینب دا مان مک گیا. میرے مولا انہاں کولوں راہ بنوایا نوجوانوں. اگلے دائرے کول گئے, اگلے دائرے والے کول نیزے سن. او نیزے ہوا چ لہراندے سن تے نال آندے سن کوئی حسین نو دسے ویر ماریا گیا. شبیر انہاں کولوں بھی راہ بنا کے اگے گئے. بہادر ہے وہ بندہ جدے منہ چو ایک باری آہ بھی نہ نکلے. جڑا کلوز دائرہ سی نا حضرت عباس دے نوجوانوں حضرت عباس نو مار رہے سن, اجے مار رہے سن. نیزے والا نیزہ, تلوار والا تلوار, تیر والا تیر, پتھر والا پتھر. حالت کی سی حضرت عباس دی, 2 بازو کوئی نہیں, سار چ گرز دا وار ہے, سار اینج ہو گیا. حضرت علی دا سارا انج ہویا سی کہ نہیں. 19 رمضان جی میں کتاب کھول دیئے اے جے لکھے اے انج ہو گئی. حضرت علی دا سار بھی انج ہویا ہے, عباس دا گرز نہ ہویا, مولا دا وار نہ ہویا. پر میں اتھے مولا نہ گل کرا, میں نہ مولا جیڑے ویلے تہاڈا سار 2 لکھ ہویا نا تساں 2 ہتھاں نال انج کیتا ہے.
ہائے کدی بھی کسے جائے بھی نہیں آئی میرے مولا نے پترا دے آؤں دے انو ہائے ہائے سار نو دوں ہاتھا نال جوڑ کے رکھیا پترا آگے اتے امامہ پتا حضرت عباس دے ہاتھی کوئی نہیں سار کھلے دووے بازو کوئی نہیں ایک آنکھ وچ خون ہے جڑا گرز دے وار نہ رہے وہ اتے جم گیا تو بند ہو گئی دوجے آنکھ دے وچ تیر تے اجے وچ ہائے ہائے حضرت امام حسین پہنچے دووے بازو زمین تے رکھ کے نا تے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ویر نو ایتھوں ہاتھ پایا خوشبو محسوس کیتی نے خوشبو تے نہ لمس محسوس کیتا نے نا بلا عباس نو پتہ نہیں سی لگنا میرا کل ایک مجلس ہے جو رومال رہ گیا رومال آج ایک بندے میں نو واپس کیتا ایتھے میں نو ہاتھ پہ میں کہا تو انو کہ میں پتہ لگا میرا رہ گیا آندھا میں خوشبو لے تُسی جڑی خوشبو استعمال کرتے ہو میں اتھو صاحب لائے وہ بندے اللہ دے ہو جڑے استعمال کرتے نے خوشبو انہاں دے کپڑے سنجھانے جاندے نے خوشبو تو تے جنہاں دے بچوں خوشبو ہوندی ہوئے یہ وہ خاندان حضرت عباس نے خوشبو محسوس کی تھی تے فرماندے نے مولا آ گئے ہو اکھاں بند نے فرماندے نے مولا آ گئے ہو نال لا کے فرماندے نے اجے بھی مولا ہی بیان ہے اے میں نو ویر آگو میرے پیو دیا پترا میں نو ویر آگو میریاں پہنا دیا مان حضرت عباس فرماتے نے نہیں مولا تسی فرماؤ ایتھوں تک آئے ہو تے گل اگلی اوکھی ہے سنو گے وفا سنو گے وفا حضرت عباس فرماتے نے جملہ تو ہاں سن لیا تو شاید چھڑ دیں فرماتے نے نہیں سی آنا تھکے سو فرماتے نے وجہ بھی میری تھکاوٹ ہے یہ ساس پہ کرنا ہے اوہ اپنا سر ویکھ اپنے بازو ویکھ اوہ عباس اکھاں کھول کے ویکھ میں کیویں دا ہو گیا اکھاں کھول فرماندے نے میرا اپنا دل کردہ میں ویکھاں جنہ دا کوئی نہ روئے انہاں دیا تصویرہ کیویں دیاں ہو جاندی ہیں پر کی کرا میں ویکھ نہیں سکدا ایک اکھ چ خون ہے وہ کھل دی نہیں دوجے چ تیر ہے کھل دی نہیں تسی یہ جی کر سکتے ہو مولا فرماندے نے کی یا تیر کٹو یا خون صاف کرو میں ویکھاں تو صحیح تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں تیر جدھر جاندہ ہے سوکھا جاندہ ہے جتوں واپس آؤں ہے ہر شاید ہے کہ ہوں ہے میں تیر نہیں کرتا میں تیرا خون صاف کرنا آخری جملے نے ادھروں میں جڑے میرے مولا نے خون ویر دا اکھ چو صاف کیتا ہے اس اکھ وچوں شبیر دے ویر نے شبیر دا چہرہ ویکھیا ایتھے آنسو دی لکیر نکلی اج جدوں ایتھے آنسو ڈگ گئے نا ایتھوں چوم کے حسین فرماتے ہیں اور تینوں کدی روندا نہ ویکھا ہائے تینوں میں کدی روندا نہ ویکھا پردیس وچ میریاں پیڑاں دا مان دور ہے مینوں دس صدقے جاواں عباس جڑا دور ہوئے ہے مینوں دس بازواں دا درد زیادہ ہی کہ گرز دا درد زیادہ ہی کہ اکھ دا تیر ساہ نہیں اُلین دیندا آج تیری جتی دا پتر وار دیواں عباس فرماتے نے میں نو سارے درد بھول گئے نے پہلا تسی دسو توڑے منہ تے مٹی کتھوں لگی شبیر فرماتے نے میں کئی باری ڈگیا صدقے جاوا میں کئی باری ڈگیا میں کئی باری اٹھیا اور کوئی آخری گل میرے نال کر گلاں بہت دیاں نے ٹائم مک گیا ایک سنانا انہاں چوں شبیر فرماتے نے کوئی گل مینوں بھی دس فرماتے نے میرے پچھلے پاسے بیٹھ کے مینوں ذرا بلند کرو بلند کرو امام پیچھے بہ کے نا حضرت عباس کو پچھو قبلہ چکیا تے حضرت عباس دی کمر مبارک اپنی چھاتی نہ لائی تو ہم تصور آ گیا تصور کر لے اے امام حسین دی چھاتی مبسینہ مبارک ہے نال حضرت عباس دی کنڈ لگی ہے اے بازو عباس دے کوئی نہیں ایتھوں حضرت امام حسین نے پیار نال ویر نو نال لایا نا فرماتے نے عباس آنکھ کھول ہن ویکھ جنہ کو تو بلندی چاہندا سے انہی کو ہو گئی وہ تو اجی جو بھائی دا نا کسی نے میں بٹھا دیتا حضرت عباس دی آئی نظر پہی تے فرماتے نے مولا حوض کوثر تے تیرا نانا بھی کھلوتا ہے تے تیرا بابا بھی کھلوتا ہے انہاں دے ہتھاں چ کوثر دے جام نے تے مینوں پہن نے پیاسا ہے نا آ جا عباس آ جا تینوں نبیاں دا نبی ہتھاں نال پلائے تینوں ولیاں دا ولی ہتھاں نال پلائے لگتا مینوں اے دنیا پہ میں چھڑنا صرف مینوں ایک گل دس دے ہو مولا فرماتے نے عباس جلدی پوچھ فرماتے نے جدوں میں ٹر گیا یہ تواڈے نال کی سلوک کر رہی تو ہائے بھی نہیں آکھی میرے تو بعد تواڈے نال قوم کی سلوک کرے گی حضرت امام حسین منہ چم کے فرماتے نے عباس تیرے تو بعد دنیا کو رہن دے قابل ہے تو دنیا
چھڈ میں تیرے تو بعد آ رہا ہوں اجے تو نانے کو کھلوتا ہوئے گا تو میں بھی پہنچ جاؤں گا آندہ میں تاں کیا سی بلند کرو دوروں بی بی زینب دے خیمے تے نظر کی تھی فرماتے نے بس ہون میں رویا کیوں ہوا دسا دس فرمایا جدو میں نہیں ٹر گیا تسی بھی ٹر جائے اے بی بی زینب کی در جان گئے فرمایا زینب جانے شام جانے بازار جانے خالی علام لے کے شبیر خیمے آلایا بی بی زینب آگیا میں پردیاں دی زامن کوئی نہیں بی بی سکینہ آگیا کوزے پن دیو میرا مان فراتے رہ گیا علام دے دوالے سید زادیہ ماتم شروع کیتا واہ عباس ہائے عباس یتیمہ دی آس ٹوٹ گئی زینب دا مان پردے سے چمک گیا رب جانے